میں گھر پر ٹیوشن پڑھاتا ہوں اور میری شادی ہو چکی تھی، مگر گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مجھے ٹیوشن پڑھانی پڑتی تھی۔ میرے اسٹوڈنٹس میں لڑکیاں اور لڑکے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی تھی جس کی عمر تقریباً 24 سال تھی اور اس کا نام عائشہ تھا، اور وہ BA کی طالبہ تھی اور کافی ڈل تھی۔ وہ میری بیوی کے ساتھ بہت فری تھی۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت۔ شروع میں میرے ذہن میں اس کے بارے میں ایسا ویسا کچھ نہیں تھا۔ پھر ہوا یوں کہ میرے سالے کی شادی آ گئی تو میری بیوی نے مجھے پہلے سے ہی کہہ دیا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے میکے جائے گی۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، مگر بچوں کی ٹیوشن کی وجہ سے میرا جانا مشکل تھا۔ عائشہ کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ پیپر قریب ہونے کی وجہ سے وہ کافی محنت کر رہی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، عائشہ آپ کی تیاری مکمل کیوں نہیں ہو رہی؟ امتحان تو سر پر ہیں۔ تو اس نے کہا میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا آپ زیادہ محنت کرو، زیادہ ٹائم دو۔ تو اس نے کہا سر گھر جا کر پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا آپ جلدی آ جایا کرو باقی اسٹوڈنٹ سے پہلے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن ہی وہ صبح باقی بچوں سے پہلے آ گئی۔ وہ تقریباً 2 گھنٹوں سے مسلسل پڑھ رہی تھی۔ میں نے 2 کپ چائے بنائے، ایک اسے دیا اور ایک خود پینے لگا۔ اسی طرح دن گزر گیا۔ اگلے دن عائشہ نے کہا آج وہ رات کو لیٹ تک رکے گی، اس کے گھر والے کہیں جا رہے ہیں، تو جب وہ واپس آئیں گے تو مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ اس کے گھر والوں کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ میری بیوی گھر نہیں ہے۔ خیر میں نے کہا آج مکمل تیاری کر لو۔ وہ بولی ٹھیک ہے۔ باقی سارے بچے پڑھ کر چلے گئے تو میں نے اسے کہا کھانا کھاؤ گی؟ تو اس نے کہا جی۔ تو میں نے اسے کھانا گرم کر کے دیا تو وہ کھانے لگی اور میں روم میں چلا گیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ جب میں تقریباً 1 گھنٹے کے بعد واپس اس کے پاس گیا تو وہ پڑھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا خوب محنت کر رہی ہو؟ تو اس کے رنگ اڑ گئے۔ تو میں نے اس سے کہا کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ دکھاؤ کیا پڑھ رہی ہو؟ جب اس نے مجھے وہ کتاب دکھائی تو وہ ایک گندی کہانیوں والی کتاب تھی اور وہ اس پر سٹوریاں پڑھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کیا تم یہ پڑھنے آتی ہو؟ تو وہ تھوڑا سا مسکرائی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی کیا کروں سر، میں ابھی شادی نہیں ہوئی نا، بہت پیاسی ہوں۔ میرے ذہن پر شیطان سوار ہونے لگا، لیکن میں نے اسے کہا کہ آپ دوسری کتاب نکالو اور تیاری کر لو۔ میں کمرے میں آ گیا۔ ابھی میں کھڑا تھا میرے پیچھے سے آ گئی اور مجھے اپنی باہوں میں بھر کر بولی سر پلیز کسی کو بتائیے گا مت۔ اب میرے اندر کا شیطان جسے میں نے کسی نہ کسی طرح روک رکھا تھا وہ باہر آ گیا اور میں نے اس کے گال پر کس کر دیا تو وہ جیسے چاہتی ہی یہ تھی اس نے میرا عضو خاص پکڑ لیا اور بولی بہت تڑپ رہی ہوں میں یہ کہانیاں پڑھ پڑھ کر، جلدی کریں۔ میں بہت حیران تھا کہ یہ تو یہ سب چاہتی تھی اور اس نے میری پینٹ کی زپ کھول دی اور وہ سب کچھ ہو گیا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ مگر اب میں بہت شرمندہ تھا کہ وہ تو نہ سمجھ تھی اور میں نے بھی کچھ نہ سوچا، لیکن پھر یہ سوچ کر اپنی سوچوں کو روکتا کہ وہ خود یہ چاہتی تھی، میرا کوئی قصور نہیں۔ اب وہ جب آتی تو مجھے دیکھ کر مسکراتی رہتی اور آنے بہانے سے مجھے چھونے کی کوشش کرتی۔ دوستو یہ ایک بہت ہی غیر اخلاقی حرکت تھی جو اس نے کی۔ اس لیے اپنے بچوں کا خیال رکھیں کہ وہ کیا پڑھتے ہیں، کہیں وہ بھی ایسی کتابیں یا ایسی کہانیاں تو نہیں پڑھتے، اور خاص طور پر اپنی بالغ لڑکیوں کا ضرور خیال رکھیں، وہ کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی، ضرور خیال رکھیں۔ اسکول میں ان کے دوست کیسے ہیں اور کیسے نہیں۔ میں نے اس واقعے کی وجہ سے ٹیوشن پڑھانا چھوڑ دی کیونکہ اب مجھے بہت شرمندگی ہوتی تھی کہ میں اعتبار کے لائق نہیں رہا۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں۔ تھینکس فار واچ۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔